یا اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر۔ اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں، پگڑی تو میری سفید ہے۔ اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے، باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی۔ وہ آگے بڑھا تو اب چونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا، اس نے کہا کیا بات ہے سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے؟ اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر۔ ہنس کے کہا کیا ہو گیا، تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے۔ اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی؟ اس نے کہا پیلا کہاں ہے؟ اب وہ غصے ہونے لگا۔ اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ؟ اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا پھر رویا، پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے۔ بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بندی، افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو لوگوں نے حال پوچھ کر بیمار کر دیا۔ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے کومنٹس بولے امام شافعی۔ امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں، اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے ہیں، جو پیروں کے نیچے رکھے، جو پاؤں کے نیچے رکھے ان کا قد۔ وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر، تو اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی، پریشانی ہوگی، تو اس کو بند کر دیتے ہیں، اندر ہی کنویں کو کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے ہیں۔ انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائیں جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی۔ انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی، اور مٹی ڈالی تو اور وہ مٹی ڈالتے گئے اور گائیں وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی۔ لوگوں نے دفن کرنا چاہا، وہ باہر نکل آئی۔ اور میرے بھائی لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے، جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹائی کوئی نہیں سکا۔ اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی، باتیں ہو رہی ہیں۔ لوگ جن کو دبانا چاہتے تھے، آج نہیں صوفیاء کی مخالفت شروع ہوئی، ان کے زمانے میں بھی ہوئی، ان کے دور میں ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، لکھنے والے خدا جانے کہاں ہیں، اور داتا صاحب ہو رہی ہے، خواجہ صاحب ہو رہی ہے، حضور غوث اعظم کے ان کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑی خوشی سے لوگوں نے آگے بڑھ کے پھول ڈالے ہوں۔ ان کے دور میں باقاعدہ جتھے تیار ہوئے، جتھے، اور پورا کام کیا گیا۔ اور ویسے بھی اگر کوئی شخص آپ کا مخالف ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو چمکنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ کوئی تو مخالف ہو نا، کوئی تو ہو نا جو کوئی بات کرے۔ دیکھیں نا اگر اندھیرا نہ ہو، رات نہ ہو، تو بلب کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ یہ چمکتا ہی تب ہے جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا، اور بھائی تجھے چمکنے کا موقع دیا ہے اندھیرے نے، تجھے اس نے عروج دیا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو باتوں سے پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا کہ اگر آپ باتوں کا پہاڑ بنا کے اوپر سوار ہو جائیں گے نا تو قد اونچا کریں گی باتیں۔ جو بندہ ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے وہی تو مشہور ہوتا ہے، اسی کی تو بات ہوتی ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا تھا بھلا مکے میں، کوئی بندہ باہر سے آتا تو ابو جال اسے کھڑا کر کے کہتا حضور کے پاس نہ جانا، تو کہتا پتہ تو کروں بھلا نبی پاک کے پاس کیا ہے، پتہ تو کروں بھلا حضور کے پاس کیا ہے۔ تو جن سے تعارف نہیں ہونا تھا وہ بھی تعارف کرا رہے تھے رسول پاک کا۔ تو اس لیے باتوں سے گھبرا جانا۔ ہاں ایک بات ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، اس پر ضرور غور کریں، تہمت والی جگہ سے بچیں، تہمت کا موقع نہ دیں۔
مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست نہیں ہے۔ اپنے لیے ہم نا دروازے کھول لیتے ہیں بحث کے، مفت کی بحث ہو رہی ہے، فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، میں نے ایک کھولی ہے تمہارے سامنے، ایک کھولی ہے، دوسری نہیں کھولوں گا، اس لیے کہ ہر بندے کو بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے، تو موقع نہ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اپنی، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا۔ جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچیں، جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا، جان بوجھ کے موقع نہ دیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں، میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں، یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے، بار بار تکلیف دیتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ تو اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، ساتھ تو رہتا ہی تھا نا، بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے، جہاں بلا وجہ کسی شخص کو شر پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ وہ اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے، ساتھ والوں کو ہی مروانا شروع، لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں نا، تہمت والی جگہ سے۔ بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا، بیت اللہ شریف، اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے، تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لینے ہیں جس کے بالکل ہی جائز ہوں۔ اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے، حتیم باہر رہ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔